امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی سنن ترمذی پڑھے گا، جب احادیث کو پڑھے گا کأن النبی یتکلم، تو وہ یہ ذہن میں رکھے گویا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جاری و ساری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرما رہے ہیں، ہم گویا مجلس کے اندر بیٹھے سن رہے ہیں۔ تو دینی مدارس کی ایک بڑی نسبت ہے، بڑا اعلیٰ عمدہ شاندار تسلسل ہے، اور اس تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت مولانا قاری صدیق باندوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر دینی مدارس کی ایک روشن تاریخ کا تعارف کرایا، اور تعارف کراتے ہوئے فرمایا سب سے پہلے جو دینی مدارس ہیں، سب سے پہلے وہ دو ہیں، دار ارقم اور صفہ کا چبوترا۔ یہاں سے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ استاد اور معلم وہ جو پوری کائنات کے معلم ہیں، وہ جنہیں امام الانبیاء رئیس الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب اور مقام بلند ملا، وہ ہستی جو امت کے عام لوگوں یا صرف صحابہ کرام کے استاذ نہیں تھے، بلکہ معراج کے سفر پر بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کرام کو پیچھے کھڑا کروا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ اشارہ تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام کے بھی معلم ہیں، ان کے بھی رئیس ہیں، ان کی سیادت کا مقام بلند بھی ان کو ملا۔ موسیٰ علیہ السلام ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام ہو کہ نوح علیہ السلام، سب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی بنوایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم اور امامت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ یہ دو علمی تحقیقی انسانیت سازی کی سب سے بڑی یونیورسٹیاں قائم ہوئی، دار ارقم اور دار ارقم کے ساتھ ساتھ صفہ کا چبوترا۔ پھر قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو جاتی ہے، 6 درسگاہیں قائم ہوتی ہیں۔ ابتدائی طور پر عالم اسلام کی 6 بنیادی درسگاہیں۔ پہلے نمبر پر درسگاہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی تھی، اجلہ صحابہ کرام کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی، تو ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ وہ فقہی مسائل لکھا کرتی تھی، وہ فتوے پہ دستخط کیا کرتی تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان فرمایا کرتی تھی۔ آج بھی دور حدیث کے طلباء، حدیث کا چھوٹا بڑا طالب علم جب حدیث پڑھتا ہے تو بار بار عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم، سند کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا ہے۔ عہد رسالت کے بعد سب سے بڑی تعلیمی درسگاہ ام المومنین حضرت عائشہ کی درسگاہ تھی۔ کہا جاتا ہے ویسٹرن کی طرف سے، یورپ کی طرف سے عورتوں کو عزت امت کی ماں اور معلمہ، کائنات کی معلمہ ٹھہری ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام بلند ملا۔ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کے بعد جو دوسری بڑی عظیم دینی درسگاہ قائم ہوئی ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ تھی، جن کے سبق کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام آتے تھے، جنہیں قرآن کو جمع کرنے کے لیے ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت علی کی موجودگی کے اندر بلا کر کے فرمایا تھا، انت رجل شاب، تم ایک نوجوان آدمی ہو، میں قرآن جمع کرنے کی یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت زید بن ثابت کو اللہ نے یہ مقام بلند عطا فرمایا، اتنے بڑے عالم دین تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو قبر میں اتارا، روتے جاتے تھے، اور پھر جب قبر میں ان کو اتارا تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، تم پوچھتے تھے نا کہ علم کیسے اٹھتا ہے، علم یوں دفن ہوتا ہے جیسے آج زید بن ثابت کو ہم دفن کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جیسا انسان، حبر الامہ،
کہہ اٹھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے موقع پر، اس وقت ہم روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کو دفنا رہے ہیں، یہ علم دفن ہو رہا ہے۔ سر تا پا اگر علم تھا تو وہ آج علم کا بڑا حصہ اٹھ گیا۔ یہ دوسری درسگاہ تھی جسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلایا کرتے تھے۔ تیسری درسگاہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے پاس 800 تابعین اور صحابہ کرام علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ تفسیر میں خاص طور پر ایک وجہ کی بنیاد پر ذکر کر رہا ہوں۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہماری شریعت خدا کی قسم مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ نہ ہو۔ آج کچھ زبانیں حضرت ابو ہریرہ کے خلاف بولتی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج حضرت ابو ہریرہ کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ جو دورے کے طلبہ فارغ ہو رہے ہیں پوچھئے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے، بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اللہ نے ان کو مقام بلند دیا۔ قرآن کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، نبی نے صحابہ کے ذریعے امت تک قرآن کو پہنچایا، لیکن علم حدیث پہنچانے والا کون تھا؟ علم حدیث کس نے پہنچایا؟ کون ہے سب سے بڑے علم حدیث کے راوی؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاہ ولی اللہ نے جن کے بارے میں لکھا ہے، زمانے عہد رسالت میں یہ امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، علم حدیث کے اندر امت کے استاذ ہیں، ان کے بغیر اسلام مکمل نہیں۔ ان پر زبانیں دراز کی جاتی ہیں، ان کے خلاف بولا جاتا ہے، اسلام نہیں ہوگا اس کا جو حضرت ابو ہریرہ سے اپنا رشتہ کاٹے۔ اس لیے اب ریت چلانی چاہیے، دور حدیث اور ختم بخاری کے پروگراموں میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہوں، یا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر نبی کے خلیفہ بلا فصل، جانشین اول، جانشین رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہو، میں پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں خدا نے ان ہستیوں کو اتنا بڑا مقام دیا تھا۔ یہ ہر سال جو تیار ہوتے ہیں یہ سب کے سب ابو ہریرہ کے نوکر اور غلام تیار ہوتے ہیں۔ ہم حضرت ابو ہریرہ کے علوم پڑھاتے ہیں، ہم حضرت عائشہ کے علوم پڑھاتے ہیں، ہم ان کے نوکری کرنے والے ہیں۔ امت مسلمہ ان کی چاکری پہ فخر کرتی ہے، ان کی روایت کردہ حدیثوں کو پڑھانے پر عالم اسلام اربوں روپیہ خرچ کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ سب مدارس حضرت ابو ہریرہ کے ورثاء ہیں۔ ان کے بعد جو چوتھی درسگاہ ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ ہے۔ ان کا درس مسجد نبوی میں ہوا کرتا تھا، آج تک اسی درس کی نقل اور مشابہت مسجد نبوی کے اندر جاری و ساری ہے۔ پانچویں درسگاہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چھٹی درسگاہ حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تھی، جنہوں نے 6 سال تک صحابہ اور تابعین کو علم حدیث پڑھایا۔ اور پھر قاری صدیق باندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے یہ درسگاہیں تھیں جن کی جانشینی کا اللہ رب العزت نے آخری دور کے اندر مقام بلند اور خلافت اور نیابت کا اگر منصب اور مقام عطا فرمایا ہے تو وہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کو عطا فرمایا ہے۔ دارالعلوم دیوبند صحابہ کی ان تحقیقی، فقہی، حدیثی، قرآنی یونیورسٹی اور درسگاہوں کی نیابت والا عظیم مرکزی ادارہ ہے، اور یہ جتنے دینی مدارس آپ کو نظر آتے ہیں پھر یہ دارالعلوم دیوبند کی شاخیں ہیں، ان کی نسبت اتنی اونچی ہے اور یہ عہد رسالت سے جا کر کے جڑتی ہے، ان صحابہ کرام سے جڑتی ہے۔ اللہ کرے مرے اس حالت میں مرے، سانس نکلے اس حالت میں نکلے کہ ان دینی مدارس کے ہم پشتیبان ہوں، ان کی مدد کرنے والے ہوں، ان کی خدمت اور ان کا کام کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں۔ اسی کا ہم سب کو عزم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان دینی مدارس کا محافظ بنائے، سپاہی بنائے، ان دینی مدارس کا نوکر بنائے، ان کا غلام اور خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔